اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے جو میاں بیوی ایک دوسرے سے پیار کرتے کرتے پھر آپس میں بدل جاتے ہیں، تو اس کی وجوہات جو ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں اور اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ کیسے نکلتا ہے۔ پہلی اس کے اندر جو وجوہات ہوتی ہیں کہ ایک تو جو مرد حضرات ہیں وہ اپنی ایک بیوی کے ہوتے ہوئے وہ دوسری کی طرف چل پڑتے ہیں، تو وہ اگر خاموشی سے اپنا یہ عمل کریں، اگر ایکسپوز نہ ہوں تو اتنی دیر تک تو وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، لیکن جیسے ہی پہلی بیوی کو معلوم ہوتا ہے تو پھر وہاں سے قباحتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر وہ طرح طرح کے وہ جادو بھی کر دیے، عملیات بھی ہو گئے، وہ یعنی کہ یہ بھی ایک سٹوری چل پڑتی ہے۔ جو سب سے بیسک چیز ہوتی ہے دیکھنے والی وہ یہ ہے کہ اگر کسی بچی کا رشتہ کسی نے مانگا، کوئی رشتہ داروں میں سے یا کوئی سی جو بچی کی خواہش کر رہے تھے، تو اگر وہ رشتہ ادھر نہیں ہوا تو وہ کسی اور جگہ ہو گیا جہاں پہ بچی نے چاہا یا اس کے گھر والوں نے بہتر سمجھا، تو وہ جن کی طرف نہیں ہوتا پھر وہ بچی کو ٹریپ کرتے ہیں اس صورت میں کہ یہ اب جس گھر میں گئی ہے یا اپنے شوہر کے ساتھ رہ رہی ہے یہ وہاں پر خوش نہ رہ سکے، اور اس کے جو دلہا ہے اس کے جو گھر والے ہیں وہ اس لڑکی سے نفرت کریں اور یہ ہمارے پاس دوبارہ آئے تو پھر ہم اسے نپٹیں۔ یہ بڑی ایک بیسکلی جو میں نے دیکھا ہے حقیقت وہ یہ ہے۔ اسی طرح لڑکے کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ کوئی اس کے رشتے کا خواہش مند تھا، وہ چاہتا تھا کہ ہم اس کو کر لیں، لیکن ادھر نہیں ہوا، وہ کہیں اور ہو گیا، تو پھر وہ بھی اس کو بچے کو ٹریپ کرتے ہیں، یعنی کہ اس کا پھر نقصان کرتے ہیں۔ اس کا اگر کاروبار ہے وہ خراب ہو جائے، یا بیوی کے ساتھ رہتا ہے یہ صحیح نہ رہ سکے، تو پھر ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی میاں بیوی کو کہ پہلے پہل تو ہم ٹھیک تھے، لیکن یہ ساتھ ساتھ ہماری زندگی میں خرابیاں کہاں سے آنا شروع ہو گئیں، اور اگر ان کا بروقت علاج نہ کیا جائے تو یہ بڑے سنگین قسم کے جو اللہ معاف کرے طلاق جیسی جو نوبت ہوتی ہے یہ بات وہاں تک چلی جاتی ہے اگر اس کو دھیان کر کے نہیں دیکھیں گے، اور یہ آج کل یہی کچھ ہو رہا ہے۔ تو میں نے جو دیکھا ہے علم کے اندر ایک یہ بیسکلی چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ جو مرد حضرات اپنی ایک بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، تو وہ جو پہلی طرف سے کام ہے وہ بھی ایک سچ ہے، تو پھر جب وہ دوسری سے بھی سیٹسفائی نہیں ہوتے وہ ایک تیسری کی طرف چل پڑتے ہیں، تو پھر وہ جو دو پہلے سے موجود ہیں پھر وہ بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی کرتے ہیں، تو یہاں سے پھر بہت زیادہ جو قباحتیں ہوتی ہیں وہ جنم لیتی ہیں۔ اگر ایک مرد پیسوں کے حساب سے یا اپنی فزیکلی فٹنس کے حساب سے اگر شادی کر سکتا ہے تو اسلام نے بھی 4 شادیاں کرنے کی اجازت دی ہے، اگر وہ ان کے حقوق کو برابر رکھے تو تب، یہ نہیں کہ ایک کو چھوڑ دیا بالکل، وہ بچے بھی ہیں اس کے تو وہ اس کا مطلب اخراجات بھی ہیں تو اس کو پوچھا بھی نہیں جا رہا، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا، اب وہ بیچاری کہاں پر جائے گی، یہ بڑی ایک ضروری بات ہے۔ پھر اس کے بعد جو دوسری ہے وہ اپنی پتہ نہیں کس شوق کے لیے کی، اس کو بھی چھوڑ دیا، اب وہ بھی بیچاری نہ آگے کی ہے نہ پیچھے کی ہے کیونکہ اس کو طلاق بھی نہیں دی جا رہی، تو وہ بھی یعنی کہ ان کے نکاح کے اندر موجود ہے، جو پہلی ہے وہ بھی نکاح کے اندر موجود ہے، اب وہ جو فرد ہے وہ تیسری کی جانب یعنی کہ تیسری کی جانب چل پڑے، تو یہ بڑا ایک مطلب غور کر کے دیکھنے والی بات ہے۔ تو میں یہ جو عمل بتانے لگا ہوں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو، یہ ہے جادو کی بنیاد پر، یعنی کہ جادو کی بنیاد پر جن میاں بیوی کی آپس میں محبت کو ختم کر دیا ہوتا ہے، یا وہ آپس میں ملنا تو چاہتے ہیں لیکن مل نہیں پاتے، یعنی کہ سوچا ہوتا ہے کہ میں مطلب ایک مثال دیتا ہوں کہ جیسے بندہ ہے وہ اپنے کام پہ مشغول ہے تو اس کو ایک خیال آ جاتا ہے کہ میں گھر جاؤں گا، اپنی بیوی سے پیار کروں گا، اچھی اچھی باتیں کروں گا، اب میں نے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، لیکن جیسے ہی وہ گھر میں آتا ہے تو وہ سارے اس کا جو پلان دکان پہ کیا ہے یا کاروباری مقام پہ وہ سارے اس کا الٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ پلان وہ بنا رہا ہے، وہ جو گھر میں فرد موجود ہے اس کا یہ پلان نہیں ہے، وہ اپنی کسی بات کو لے کے ایک دوسری بات کو وہ سارا پھر کام خراب ہو گیا، وہ ساری رات لڑائی جھگڑے میں گزر گئی، پھر یہی آ جاتا ہے کہ یار اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو یہ جو کرکل ہوتی ہے یا بلا وجہ کی جو لڑائی ہے اس کی وجہ سے پھر وہ جو بچے ہوتے ہیں پھر بیچارے وہ بھگتے ہیں ان چیزوں کو، تو ان چیزوں کی نجات کے لیے میں یہ عمل بتانے لگا ہوں۔ ایسے وہ افراد جو یہ پلان کرتے ہیں کہ بالکل ہمیں ٹھیک رہنا چاہیے لیکن وہ ٹھیک رہ نہیں پاتے، لیکن اس میں بھی جب شادی ہوتی ہے تو یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ آیا ہم جس کے ساتھ شادی کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہمارا مزاج ملتا ہے، یہ نظر انداز کرنے والی بات نہیں ہے، یہ بھی علیحدہ سے ایک علم ہے۔ استخارہ بل بھی یہ ہے، یعنی کہ اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آیا یہ کوئی عورت ہے یا مرد ہے یہ میرے موافق ہے،
کوئی بچہ ہے وہ رشتہ کرنا چاہتا ہے بچی کے متعلق، تو اس کو پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ آیا یہ میرے موافق ہے، جس طرح کی میں اپنے سوچ بچا رکھتا ہوں یہ بچی میرے ساتھ چلے گی۔ اس طرح بچی والے ہیں وہ کسی جگہ رشتہ کرتے ہیں تو ان کو بھی دیکھ لینا چاہیے تاکہ ان کی زندگی خراب نہ ہو۔ اس طرح کی مثالیں میرے پاس ڈھیروں مطلب پڑی ہیں، اور اس کی مثالیں ہمارے اپنی فیملی میں بھی موجود ہیں کہ جن کو منع کیا گیا کہ آپ اس راستے سے مطلب اس راستے پر آپ نہ جائیں، تو جب وہ نہیں باز آئے تو آج بھی وہ بھگت رہے ہیں، سب کو پتہ ہے۔ یعنی کہ یہ غیر تو چلو غیر ہوتے ہیں، یہ میں اپنی فیملی کی بات کر رہا ہوں، تو ٹھیک ہے وہ ایک مطلب مشورہ تھا وہ دیا کہ بھی میری سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن وہ باز نہیں آئے تو بھگت بھی وہی رہے ہیں۔ تو اگر وہ مان لیتے تو اس کا نتیجہ بھی کچھ اور نکلتا۔ تو یہ ایک وہمی باتیں نہیں ہیں، زندگی ہمیشہ اچھی گزارنی چاہیے۔ شادی جو ہوتی ہے وہ خوشی کا نام ہے، یہ نہیں ہوتا کہ میں نے شادی کر لی ہے، شادی تو ویسے بھی ہو جاتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ رہنا کتنی دیر تک ہے، یہ ساری زندگی کے ساتھ ہے، یہ 1 مہینے کا، 2 مہینے کا، کہ 3 مہینے کا، اس کے بعد پھر وہی بک بک، پھر وہی باتیں۔ تو اس کا نتیجہ کہ آپ جی ان کے گھر والوں کو بلائیں تو وہ کہتی، بچی کہتی ہے میں نے نہیں رہنا، لڑکا کہتا ہے میں نے نہیں رکھنا۔ تو یہ شادی مطلب اتنا پیسہ بھی لگایا، باتیں بھی پوری کی، وہ وقت بھی ہاتھ نہیں آئے گا اور وہ جو لگایا ہوا تھا وہ بھی گیا۔ تو یہاں پر عقل کہتی ہے کہ پہلے سے ہی دیکھ لینا چاہیے کہ آیا میرا یہ جو ساتھی ہے اس کے ساتھ میرا زندگی کا ساتھ ہے کہ یہ صرف اپنا ایک خواب کی طرح ہے کہ خواب آیا اور گیا۔ تو اس کے بھی علیحدہ سے علم ہے، جیسے آگ، ہوا، پانی، مٹی۔ آگ کی دوستی پانی کے ساتھ کبھی بھی نہیں ہوتی، نہ ہو سکتی ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے جو مزاج ہیں وہ اس طرح رکھے ہوئے ہیں۔ ان حسابوں میں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ بندہ جو ہے یہ آگ ہے تو پانی کہیں لڑکی نہ نکل آئے۔ یہاں پہ جوڑا وہ ہونا چاہیے کہ لڑکا آگ ہو جائے، لڑکی ہوا ہو جائے، یا لڑکی آگ ہو جائے، لڑکا ہوا ہو جائے، ان دونوں کی دوستی ہے، اصولی بات کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح کوئی مٹی ہے اور پانی ہے، لڑکا مٹی ہو جائے، لڑکی پانی ہو جائے، یا لڑکی مٹی ہو جائے، لڑکا پانی ہو جائے، تو یہ جوڑے بالکل ساری زندگی ساتھ رہتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ قدرتی طور پہ وہ ان کی جیسے اٹریکشن ہو جاتی ہے، مطلب میاں بیوی ہیں تو ایک قدرتی طور پر ہی انہوں نے حساب نہیں کیا یا انہوں نے استخارہ نہیں کیا، تو اللہ کی طرف سے ہی ایک ہوا تھا، ایک آگ تھی۔ تو جو میاں ہوتا ہے وہ اپنی بیوی کی چونکہ قدر کر رہا ہوتا ہے، اس کی عزت کر رہا ہوتا ہے، پھر وہ بچے آ جاتے ہیں، پھر وہ اور جو پیار ہوتا ہے وہ زیادہ مزید بڑھ جاتا ہے۔ تو اس کو پھر وہ جو ہمارا معاشرہ ہے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کے اوپر جادو کر دی ہے۔ یہ بڑی ایک یعنی کہ عجیب سوچ ہے کہ قدرتی طور پہ وہ بالکل ٹھیک رہ رہے ہیں، اور اللہ شاہد ہے ان کے اندر جادو یا اس طرح کی کوئی عمل ہوتا بھی نہیں، یعنی کہ وہ قدرتی بالکل ٹھیک رہ رہے ہیں۔ تو پھر وہ جو فیملی ممبرز ہوتے ہیں یا جو بہن بھائی ہوتے ہیں یا جو دور دراز کے رشتہ دار ہوتے ہیں وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی جادو ہی ایسا کروایا ہے کہ لڑکا تو لڑکی کے بغیر چلتا ہی نہیں۔ یعنی کہ یہ بھی میں نے باتیں دیکھی ہیں، حالانکہ جب وہ دیکھتے ہیں تو بالکل وہ قدرتی طور پر ٹھیک ہوتے ہیں۔ تو بہرحال میرے جو مسلمان بہن بھائی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں جادو کا دخل ہے یا جادو کی وجہ سے ہماری یہ اس طرح کی سوچ بدل گئی ہے، تو وہ یہ عمل کر سکتے ہیں، ان کو میری طرف سے اجازت عام ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا کویو، یہ اس کا عمل ہے۔ تو اس کو جس طریقے سے کرنا ہے وہ میں یہاں پہ کر کے دکھا دیتا ہوں، تو اس کو کر کے دیکھیں، اور ویسے بھی کر کے دیکھیں، اگر بیچ میں کوئی تیسری طاقت ہوگی یا جادو کی وجہ ہوگی وہ بھی نکل جائے گی، اگر نہیں تو پھر اپنے وہ جو مزاج ہیں ان کو چیک کیا جائے، استخارہ کیا جائے کہ آیا یہ کیا وجہ ہے، کیونکہ یہ عمل ہے یہ اپنا وجود رکھتے ہیں، اگر یہ بھی اپنا وجود نہیں رکھ رہے تو پھر وجہ کوئی اور ہوگی، اس طرح بات کو سمجھا جائے۔ تو ہر نماز کے بعد کوئی مطلب میری مسلمان بہن ہے یا میرا بھائی ہے وہ اپنے گھر کے حالات سے پریشان ہو چکا ہے کہ بھی مجھے سمجھ نہیں آتی، میں ٹھیک رہتا ہوں، میری بیوی مطلب آگے بڑھ جاتی ہے، یا بیوی کا یہ کہنا ہے کہ میں ٹھیک رہتی ہوں میرا میاں آگے بڑھ جاتا ہے، تو دونوں کو پہلے تو اپنی زبانوں کو کنٹرول میں کر کے تو پھر یہ جو عمل ہے اس کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ ہر نماز کے بعد، فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر، مغرب، عشاء، چاہے یہ اب ڈیپینڈ کرے گا کہ مرض کتنا ہے، یعنی کہ بکبہ کتنی ہے زندگی میں، کل کتنی ہے، تو اس کو ہر نماز کے بعد دہرایا جائے۔ فرسٹ اس کی آپشن ہے کہ میں اگر کسی کے اوپر کر رہا ہوں تو اس کے جو نام کے جو دولے حروف ابجد ہوتے ہیں اتنی تعداد میں پڑھوں گا یا کویو یا کویو یا کویو یا کویو۔ تو جو بھی جس کے اوپر کر رہا ہے اور جس کو یہ پانی پلانا ہے تو اس کے نام کی مقدار ہونی چاہیے۔ اب یہ پانی جو بنے گا یہ ایک روحانی سیرپ تیار ہو جائے گا۔ کیسے کہ یہ جو شہادت والی انگلی ہے، یہ تسبیح کو پکڑ لیا،
اپنے الٹے ہاتھ میں یہ شہادت والی انگلی ہے، اس پہ پڑھا جائے گا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یعنی کہ اس کو 11 مرتبہ پڑھ لیں، 21 مرتبہ پڑھ لیں، اس درود پاک کو پڑھ لیں یا درود ابراہیمی شریف کو پڑھ لیں، تو 11 یا 21 مرتبہ اس کو پڑھ کے 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد اپنی شہادت والی انگلی پر ایسے دم کر دیں، اچھے طریقے سے ایسے دم کر کے اس کو ڈپ کر دیں پانی کے اندر۔ اب یہ انگلی پانی کے اندر رہے گی۔ اب یہ جو بڑا امام ہے تسبیح کا، اس کو اپنی جانب رکھنا ہے ایسے کر کے، یہ بڑا امام ہے، یہ میری طرف ہے، ایسے نہیں کرنا، ایسے نہیں رکھنا، اس کو امام کو اپنی جانب رکھنا ہے تاکہ جب میں اس کو پڑھوں گا یہ میری طرف آئے گی۔ اب یا کویو یا کویو یا کویو یا کویو اے، اس طرح یہ امام دیکھیں یہ میری طرف ہے، اس طرح اس کو پڑھتے 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 اب یہ 100 دانوں کی تسبیح ہے، تو جس پہ ہم کر رہے ہیں اس کے نام کی تعداد 200 مرتبہ ہے، تو اس کے یہ 2 مرتبہ چلے گی، 100 اور 100، 200 مرتبہ، 215 مرتبہ، جتنے بھی جس کے نام کے عدد ہوں اتنی مقدار میں پڑھ لینے کے بعد انگلی کو باہر نکالا تو پانی کو دم کر دیا۔ اب اس پانی کو جس فرد کے لیے کیا گیا ہے اس کو پلائیں۔ اپنے لیے کرنا ہے کہ میں اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میرے منہ سے ایسی کوئی باتیں نکل جاتی ہیں جو نہیں نکلنی چاہیے، تو پھر میں اپنے نام کے اعداد کے مطابق یا کویو پڑھوں گا اسی طریقے کے ساتھ، 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، یا درود ابراہیمی شریف جو ہے اس کو یہ شہادت والی انگلی پہ دم کر کے پانی کے اندر ڈپ کر کے بڑے امام کو اپنی طرف رکھ کر تو یا کویو آپ اس کو پڑھتے جائیں جتنے میرے نام کے عدد ہوں گے، تو اسے کم از کم میں اتنا سدھر جاؤں گا کہ جس سے دوسرا بندہ جو میری باتوں کو نوٹس کرتا ہے وہ نہیں کرے گا، تو گھر کا جو سکون ہے وہ بحال رہے گا۔ میاں بیوی کے عمل کرانے والے بالکل جائز ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی پھر نسل خراب ہو جاتی ہے، یہ ثواب کا کام ہے، تو اس لیے میں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے چیز شیئر کر رہا ہوں، لیکن جو دنیا داری کی ظاہر داری کی باتیں ہیں ان سے پرہیز کرنی ہوگی۔ جیسے مجھے اگر علم ہے یا مجھے کوئی کہہ دیتا ہے کہ بھی میری زبان بہت تیز ہے، تو مجھے اپنا دیکھنا پڑے گا کہ اگر ایک بندہ کہہ رہا ہے، 2 بندے کہہ رہے ہیں، 3 بندے کہہ رہے ہیں، یعنی کہ 3 بندوں کی میرے بارے یہ رائے ہے کہ میری زبان بڑی دراز ہے، تو مجھے یہ نہیں کہ میں اس کو بھی بلانا چھوڑ دوں، اس کو بھی بلانا چھوڑ دوں، نہیں، یہاں پر مجھے چاہیے کہ یہ 3 بندے میرے بارے میں یہ کمنٹ کر رہے ہیں تو میں خود سے دیکھوں، اپنی اصلاح کروں، یہ کہیں میرے اندر خرابی تو نہیں کہ میں اپنے آپ کو صحیح کہتا جا رہا ہوں اور زبان کو میں نے کھلا چھوڑا ہوا ہے، کیونکہ الفاظ ہمارے غلام ہوتے ہیں، یہ جب تک ہمارے پاس قید ہیں، جب تک یہ میرے منہ کے اندر قید ہیں، یہ ہمارے غلام ہوتے ہیں، اگر منہ سے ادا ہو گئے وہ تو بات ہی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ ایک بڑی یہ ظاہر داری کے تعویذ ہیں۔ اگر میں احتیاط کرتا ہوں کہ بھئی میری زبان بہت چلتی ہے تو مجھے چاہیے میں احتیاط کروں، میں کم بولا کروں اور اپنے مطلب کی بات کروں، اگر میں نے اس فرد کے ساتھ رہنا ہے۔ اگر نہیں رہنا تو پھر بڑی باتیں ہیں، رہنا جو نہیں ہے، بڑی باتیں ہیں، بڑی وجوہات ہیں، رہنے کے بھی 100 بہانے ہیں، نہ رہنے کے بھی 100 بہانے ہیں۔ یہ جو عملیات ہوتے ہیں یا کویو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام ہے، اور یہ عمل ہے، یہ نوری عمل ہے، اور یہ تب اپنا اثر دکھائے گا جب ظاہر داری میں آپ اپنی اصلاح بھی کریں گے۔ یہ نہیں کہ میں جو رولز ہیں ان کی دھجیاں اڑاتا رہوں اور ساتھ میں وظیفہ کرتا رہوں، پھر یہی ہوگا جی میں نے وظیفے بہت کیے ہیں، میرا کوئی نہیں چلتا۔ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، وظیفے بالکل اپنا وجود اثر رکھتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کو ان کی ترتیبوں کے ساتھ کریں گے پھر آپ کو فائدہ ہوگا۔ اسی طرح وہ من پسند شادی بھی آ جاتی ہے کہ میں نے بڑے وظیفے کیے ہیں، اور یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ وہ جو ان کی چوائس ہے وہ کس طرف مائل ہے، وہ کہاں پہ جا رہا ہے، تو یہاں پہ پھر بعد میں فرق آ جاتا ہے، پھر یہ بری بات بن جاتی ہے کہ میں نے اللہ کی کلام بھی پڑھی ہے، میں نے ایسے بھی کیا ہے تو میرا تو کوئی نہیں ہوا۔ یہ بہت بری بات ہے، اس طرح نہیں کہنا۔ اللہ کی کلام نے کام نہیں کرنا تو کس نے کرنا ہے؟ پر کم از کم مجھے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ میں کر کیا رہا ہوں۔ جیسے مثال کے طور پہ مجھے علم ہے، علم بھی ہے، مجھے یقین بھی ہے، مجھے سمجھ بھی ہے کہ میں اس ملک کا وزیر اعظم نہیں بن سکتا، یہ میری عقل کی بات ہے۔ اب میں اللہ پڑھنا شروع کر دوں اس سوچ کے ساتھ کہ میں وزیر اعظم بن جاؤں، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فیصلے کرنے ہیں، جس کو بنانا ہے اس کو اللہ بنا دے گا۔ تو یعنی کہ یہ ایک سوچنے والی بات ہے، میں وہ ڈیمانڈ کروں، میں وہ دعا کروں جو میرے مثال ہے، میرا کاروبار ہے، میں نے 10 لاکھ روپے کا اس کے اندر انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، میں یہ دعا کروں گا اللہ پڑھ کے یا باری تعالیٰ یہ میرا آج 10 لاکھ کا کام ہے، یہ کل کو 15 لاکھ کا ہو جائے، یہ بالکل جائز ہے، اور بالیقین ایسے ہی ہو جائے گا، کیونکہ مجھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس مقصد کے لیے دنیا میں پیدا کیا ہے مجھے اپنی حیثیت کو دیکھتے ہوئے چلنا چاہیے۔ وہ ٹھیک ہے اللہ بڑا بے نیاز ہے، بڑی بڑی باتیں مانگنی چاہیے، بڑی بڑی چیزیں مانگنی چاہیے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں یہ خود اختیار بھی دیا ہے کہ آپ وہ چیزیں مانگا کرو
جو انسان توقع بھی نہیں کر سکتا۔ یہ جو باتیں ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری جتنی حیثیت ہے میں اللہ سے اتنا ہی مانگ لوں تو اللہ بالکل ایسے ہی کر دے گا۔ میرا کاروبار ہے آج 10 لاکھ ہے، کل کو 15 لاکھ کا ہو جائے، یا میں کوئی بزنس کرتا ہوں، آج میرا چھوٹا بزنس ہے، کل کو بڑا ہو جائے گا۔ یعنی کہ میری دعائیں بھی ایسی ہونی چاہیے جن کے ساتھ میری یعنی کہ ایک نسبت ہے، اور جو میری حیثیت ہے۔ اگر میں اپنی حیثیت سے بڑھ کر کروں گا، ٹھیک ہے، مجھے میرے اللہ نے اختیار دیا ہے کہ مجھ سے مانگا کرو، یا ایسی جو خواہشات ہیں جو نہیں پوری ہوتی تو بالکل اللہ سے وہ بھی بیان کرنی چاہیے، لیکن ایسی بھی باتیں نہیں کرنی چاہیے جو بندے کو صاف نظر بھی آ رہا ہے کہ بھئی یہ تو نہ کرنے والی بات ہے۔ تو ایسے پھر وہ جو وظیفے ہوتے ہیں، جو سچی کلامیں بھی ہوتی ہیں، اللہ معاف کرے، وہ پھر ایسے افراد کے لیے جھوٹ کلامیں بن جاتی ہیں۔